بارش میں سیلاب میں ڈوب چکے ہیں. ابھی تک وہاں پہ امداد جتنی پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے. اس پہ آپ بھی سوچیے، ہم بھی سوچتے ہیں. ایک دفعہ آنے کا شکریہ ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور میرے ساتھ میرے مہمان بھی ہیں. پر یہ وہی بات آ رہی ہے کہ اس وقت جو صوبہ سندھ کی کنڈیشن ہے اور اس کو دیکھا جائے تو ہم جب صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں گئے، ہم سانگڑ گئے اور اس کے مختلف جب جگہوں پہ پہنچے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تو کئی لاکھ لوگ جو ہے اس وقت بیوار و مددگار بیٹھے ہوئے تھے. ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ خالی کہ ہمیں جو ہے کم سے کم ایک وقت کا کھانا دیا جائے. پر مرزا صاحب وہاں پہ دیکھا گیا کہ کھانا جو ہے ٹھیکے بھی لیے جاتے ہیں، این جی اوز بھی پہنچ جاتی ہیں، پر اس کی کوالٹی، اس کی چیزیں وہ برقرار تو نہیں ہوتی ہیں، اس کو مینٹین تو نہیں کر سکتے. پر یہاں پہ پھر وہی سوال آ رہا ہے کہ یہ پانی کیسے نکلے گا؟ حکومتی نمائندے وہاں پہ نہیں ہیں. محض تھوڑے دنوں کے لیے فوٹیج بنانے کے لیے، نیوز بریک کرنے کے لیے، خبر دینے کے لیے ہمارے وزراء پہنچے. میں چاہتا ہوں ابھی کہنا ڈی سی او موجود نہیں ہے، ڈی پی او موجود نہیں ہے. اب وہاں پر سانگڑ میں تو لوٹ مار ہو رہی ہے، رات کو ڈاکو آتے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب سامان اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. اب یہ صرف ایک تو یہ مسئلہ ہے جو اس وقت لوگ فیس کر رہے ہیں، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہو رہا. اس کے بعد میں جو بیماریاں پھیلیں گی، اس کے بعد میں جو پھر جو سوشل مسائل پیدا ہوں گے، اس کے بعد میں جو معاشی مسائل پیدا ہوں گے، وہ بہت خوفناک کیفیت کا منظرنامہ بناتی ہے. ایسی صورتحال میں آپ جو یہ حکومت جو ہے یہ جیسا کہ ہمارے بھائی مغل نے کہا کہ بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کے اندر اب سب لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے جو اس کی طرف سے نہیں. اب یہ بھی دیکھیے سوچ بچار یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ اگر وہ یہ جو وہاں پہ ان کے لیے کوئی اگر میں نے کوئی پروگرام، میوزک کا پروگرام ہو، یہ ہو، تو اس سے بہت دیر کی بات ہے. کب تاتریاک ازاراک آبر دشوت مارگزیدہ مردبوت کے والی بات ہے کہ عراق سے اگر وہ اس کا تریاک آئے گا، سانپ پہ کاٹے گا، تو اس وقت تک تو آدمی مر جائے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کو تو یہ اس وقت یہ چاہیے کہ فوری طور پر جو اس وقت پانی نکالنے کا بندوبست کرنا چاہیے، جو آپ کے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ کو کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ اتنے بھوکے ننگے صوبہ سندھ کا تو نہیں ہے. اس وقت سندھ کے اندر جو پانی کھڑا ہوا ہے، جس طرح مرزا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پانی کھڑے ہونے کے بعد وہاں پہ کئی بیماریوں نے جنم بھی لیا ہے، اور ڈینگی کا خوف ہم نے دیکھا کہ صوبہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ ڈینگی کا مسئلہ چل رہا ہے. وہاں پہ بھی کئی لاکھ لوگ بیچارے اس سے خوف زدہ بھی ہیں، اور اس میں جو ہے بیمار بھی ہوئے، اور کئی لوگوں کی جان بھی چلی گئی. پر یہاں پہ بھی وہی سوال آتا ہے کہ اس وقت جیسے ہم وہاں پہ پہنچے سندھ کے مختلف شہروں میں، تو وہاں پہ وہی بات آ رہی تھی کہ ڈینگی کا بڑا خوف ہے. تو اس سے ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے، ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ تو اس سے کیسے ہوگا؟ ہم جب وہاں پہ مغل صاحب پہنچے تو وہاں پہ کشتیاں چل رہی تھی ان روڈوں پہ جہاں کل تک جو ہے گاڑیاں چلتی تھی، اور گندا پانی شامل تھا. جی مغل صاحب، یہ جو آپ پانی کی بات کرتے ہیں، جو پانی جمع ہو گیا ہے، اس کے جو یعنی کہ مضمرات ہیں وہ بھی کئی اقسام کے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل. یعنی کہ ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ڈنگی وائرس جو ہے، ڈنگی کا کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے. پنجاب میں اتنا وہ نقصان کر چکا ہے، اور وہ یعنی کہ سندھ میں بھی اگر وہ کر سکتا ہے، اور اس کے کئی کیسز شروع بھی ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی وبائی بیماریاں. مغل صاحب یہ وہ فوٹیج ہے، وہ مناظر ہیں جو ہم اپنے ناظرین تک دکھا رہے ہیں اور یہ پہنچا رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ جو کل تک سڑکیں تھیں جہاں پہ عام زندگی بسر کرتے تھے لوگ، وہاں پہ آج کشتیاں چل رہی ہیں، اور جانور بھی بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی بچایا جائے. وہاں سے تو انسان کبھی جو ہے جہاں پہ مشکل جگہ سے نکل کے وہاں پہ ابھی بندوں پہ تو پہنچ چکے ہیں سندھ کے، پر ابھی وہ اس روڈوں پہ دیکھیں کشتیاں چل رہی ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو وبائی امراض کئی پھیل سکتے ہیں، اور اللہ پناہ میں رکھے، یہ نظر آ رہا ہے. مگر ایک اور پہلو ہے اس کا، اس کی طرف جو ہے ہماری میڈیا نہیں ڈسکس کر رہی ہے. یہ پانی اگر وقت سے پہلے ڈرین آؤٹ نہیں ہوا، ہمارے سارے فصل تو ختم ہو گئے. جس طرح میں نے کہا کہ آپ کا رائس جو ہے، پیڈی جو ہے وہ ہٹ ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا سیویئرلی، آپ کا کین ہو گیا، آپ کے کاٹن ہو گیا. مگر یہ کہ اگر جب ویٹ کی سوئنگ کا وقت آتا ہے، اس سے پہلے اگر یہ پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہوا، اور جو صورتحال ہے اس میں اندیشہ یہ ہے کہ ڈرین آؤٹ نہیں ہو پائے گا،
تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ویٹ کراپ بھی گیا. خدا نہ خاصا اگر آپ کا ویٹ کراپ بھی گیا تو سندھ کے اندر بہت شدید قحط کے آنے کا جو ہے وہ امکان ہے جس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, ایک چیز یہ کہ جناب آپ گئے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب جہاں آپ گئے ہیں کتنے جانور مارے گئے ہیں, کیٹل کتنا مرا ہوا ہے. وہ کیٹل جو ہے وہ جہاں مرا ہوا ہے وہاں پڑا ہوا ہے, وہاں گدھے کاٹ رہی ہیں, نوچ رہی ہیں, کتے کاٹ رہے ہیں, اور وہ ٹکڑے ہو گئے ہیں ان کے جسموں کی, جس میں سے جراثیم نکل رہے ہیں, بدبو نکل رہی ہے, اور جو ہے کوئی کسی کو احساس نہیں. حالانکہ یہ اتنا آسان فارمولہ ہے کہ اگر یہ اپنے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا نوٹس لے اور مین پاور بھیجے اور ان کو جہاں جہاں جس میدان میں وہاں پڑے ہوئے ہیں وہیں کھدا کھود کے آپ اس میں اس کو ڈال کے اوپر سے سفید چورا ڈال کے بند کر دیں تاکہ یہ جو نقصان مزید ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. جی تو یہ کئی چیزیں ہیں, یعنی کہ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے جانور جو ہے اس کا ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا. پانی ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنی مشینری چاہیے, کہاں سے آپ لائیں گے, کوئی اب تک ڈسکس نہیں ہوا, کوئی غور نہیں ہوا. اس کے بعد مغل صاحب کی باتیں مغل صاحب کی باتیں سنتے ہوئے میرے آنکھوں میں تو اس وقت آنسو بھی آ رہے ہیں, کیونکہ میں حالات وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں, اور وہ حالات جہاں پہ جانور سے لے کے سانپوں سے لے کے انسانوں تک بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. مجھے ایک دن پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ جیسے قوم ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے, ویسے حکمران ملتے ہیں. پر یہاں پہ میں, آپ دونوں دانشور ہیں, مجھ سے سینئر بھی ہیں, آپ سے یہ بات میں ریکویسٹ کروں گا, کیا اس کہاوت کو آج ہم اس طرح نہیں کہتے کہ جیسے ہمارے حکمران ہوتے ہیں ویسی قوم ہوتی ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی عمارتیں بنتی نظر آتی ہیں, تھانے بھیجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہاسپٹل بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھنے میں آیا کہ لوگ باغ اس طرح سے ڈوب رہے ہوں اور اس طرح سے روٹی کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جہاں پر اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور میں آپ سے گزارش بہت مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر کراچی میں ہی صرف امن آپ کرتے ہیں جی تو آپ کو یقین مان لیجیے سارا لوڈ لے لے گا, کھانے کا سارا لوڈ لے لے گا کراچی کے اندر. کراچی ایک عجیب و غریب شہر ہے جہاں اس کی خامیاں اتنی زیادہ ہیں جس پر آپ گنوائیں تو 100 گنائیں. جی مرزا صاحب ہمارے ساتھ سابق ڈپٹی اسپیکر راحیلہ ٹوانا ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راحیلہ ٹوانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے آنکھوں میں تو اس وقت آنسو بھی آ گئے ہیں مغل صاحب کی باتوں پہ, کہ جہاں پہ ایسا ملک ہو وطن عزیز پاکستان, اور بالخصوص صوفیوں کی نگری سندھ, اور وہاں کے لوگ آج ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں. روٹی کپڑا مکان, اس مکان اور کپڑے اور روٹی کے نعرے کے ساتھ اس بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ بھی رہیں. یہ فرمائیے گا کیا دیکھ رہی ہیں آپ اس وقت؟ شکریہ آفتاب مغیری صاحب, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں اور یہاں پہ بہت سے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب میری قوم کے منہ سے مسکراہٹ تو چھین چکی ہے, یا آپس میں جو کوئی کرتے تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں. اس وقت آپ جیسے اچھے لوگ جو علاقوں کے اندر جا رہے ہیں یا میڈیا جا رہا ہے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پوری دکھی انسانیت کی خدمت تو آپ کر رہے ہیں جو حکومت کا فرض تھا. میں سمجھتی ہوں کہ ذرا نہیں سوچیں بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلنے کا وقت آ چکا ہے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں مغیری صاحب, جو جن لیڈر کا آپ نے ابھی ریفرنس کوٹ کیا, تو ان کا تو ایک کال تھا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہو گئے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی. تو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے میں نے پچھلے دنوں جب میں بھی گئی, ہمیں راستے نہیں ملے, ہمیں کہیں کوئی راستہ نہیں ملا کہ ہم ایڈ لے کر اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں. موبائلوں پر ان کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں بچائیں, کشتیاں بھیجیں یا کچھ بھی ایڈ دیں, ہمیں یہاں سے ہمارے بچوں کو بس نکال کر کسی طرح لے جائیں. اگر ہم بڑے مرتے ہیں تو وہ بھی مر جائیں مگر بچے نکال کر لے جائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلی بار میں نے وہاں پر ڈیمو ہوتے ہوئے دیکھا, ہائے بی بی ہائے کشتی, وہ بیٹی صاحبہ کے لیے نعرے لگا رہے تھے, جو میرے لیے تو خون کے آنسو بہانے کے برابر تھا. انتہائی دکھ کی بات تھی. میں حکمرانوں کو دیکھ رہی ہوں کشکول لے کر دوسرے ملکوں میں بھاگ رہے ہیں. پاکستان میں جو فنڈز ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں, جو رکھے گئے ہیں بجٹس, وہ آج کہاں ہے؟ میں ایز اے پاکستانی پوچھتی ہوں کہ وہ فنڈز کہاں ہیں اور آپ لوگ کہاں ہیں؟ اس وقت کوئی حکمران مجھے نہیں آ رہا. ہاں میں کراچی کے اندر حکمرانوں کو بڑی اچھی اچھی محفلوں میں اچھے ڈنر اور اچھی گیدرنگس کے اندر
تو دیکھ رہی ہوں، مگر سندھ کے اندر سندھ کی ٹوپی اجرک کے تو بڑے دعوے کیے گئے، بڑے نعرے لگائے گئے. آج تو میں کسی کو نہیں دیکھ رہی کہ کوئی ڈوبتا ہوا. صاحب ٹھیک ہے، اب الزام تراشی سے تھوڑا نکلیں. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ لوگ اس وقت ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک کوئی وسائل نہ ہونے کے یا کوئی چیز نہ ہونے کے ایز اے پاکستانی ہم ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کے وہاں سے جو ہمیں آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں یا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، تو ہم بہت شکریہ رائلہ ٹوانا صاحب ہم سے بات کرنے کا، بہت شکریہ آپ کا. مرزا صاحب وہی ہے کہ جس طرح فرما رہی تھی کہ آج دعوے جو ہے ادھورے کے ادھورے رہ گئے. دعوے نہیں، میں دیکھیے کوئی ول نہیں ہے. آپ دیکھیے، آپ خود دیکھیے کہ جب پرائم منسٹر آتا ہے تو چیف منسٹر اس کے جب صدر صاحب آتے ہیں تو چیف منسٹر صاحب اس وقت نظر آتے ہیں، اس سے پہلے تو نظر نہیں آتے. وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو جو سندھ کا ہوتا ہے، جو کسی صوبے کا ہوتا ہے، اس کو تو پہلے ہر جگہ پہنچنا چاہیے. لیکن وہ بیچارہ شاید اتنا بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے کو چلا سکے اور اتنے متحرک نہیں ہو سکے اتنا. پھر اس کا جو میں کہتا ہوں کہ پوری پیپل پارٹی کیا ہوئی؟ اتنی بڑی پارٹی ہے، وہ اس کے ورکر کہاں گئے جو اپنے لوگوں کو نہیں کھلا سکتے؟ آپ کے جو خاص نواب شاہ کا شہر ہے، جو ان کا اپنا شہر ہے، اس کے وہ ڈوب رہا ہے، تو وہاں پر بھی آپ مدد کو نہیں پہنچ رہے ہیں. آپ کی پولیس نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کی انتظامیہ نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کراچی کو آگ اور خون میں نہلا رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. جو فنڈ، جو اتنے بڑے فنڈ، جو پرانے فنڈ جو ہمارے پاس آئے ہوئے وہ بھی پڑے ہوئے، وہ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہ کیا کہا جائے؟ یہ کہ نالائکی ہے، یہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مرزا صاحب ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد میں آ کے مغل صاحب سے یہی سوال پوچھوں گا کہ چیف منسٹر سندھ سید قائم علی شاہ جب مرزا صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں پہ VVIPs موومنٹ ہوتی ہے، صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے بعد نواب شاہ اور سانگڑ اور دیگر ایریاؤں میں وہ نظر آتے ہیں، پر چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے ان کو سندھ کے مختلف شہروں میں رہنا چاہیے. آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں. واپس آنے کے بہت شکریہ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور بریک سے پہلے میں نے بات کی تھی، جیسے مرزا صاحب فرما رہے تھے کہ چیف منسٹر سندھ سید قائم علی شاہ، نواب شاہ، اور ہم نے دیکھا کہ سانگڑ اور دیگر شہروں میں نظر تو نہیں آئے. آخر چیف منسٹر کا ایک چیف ایگزیکٹ ہوتے ہیں صوبے کے، وہ آخر کہاں ہیں؟ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ VVIP موومنٹس میں یقیناً مصروف ہوں گے. مغل صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جناب، اس سے بڑا، جس طرح میں نے پہلے کہا یا مرزا صاحب نے کہا، آپ نے کہا، اور سب اس میں متفق ہیں، کنسنسس ہے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر کبھی نہیں آیا، اور اس ڈیزاسٹر کے بعد اگر کوئی اپنا رول پلے نہیں کر سکتا تو اس کو وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ یعنی کہ بالکل انسانیت کی تقاضا ہے. پر یہ نہیں سوچتے میں انکلوڈ کروں گا پوری قیادت اس وقت نظر نہیں آ رہی. میں جو دوسری بات کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کو میں نے نیشنل ڈیزاسٹر کہا ہے. اس میں اپیل کرتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، فار گاڈ سیک یہ فی الحال کچھ عرصے کے لیے اپنی پالیٹکس کو بند کریں. اگر آپ کو تھوڑا بھی اس ملک اور ملک کے عوام کا کوئی احساس ہے تو آپ سارے کے سارے جو ہیں فی الحال پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور سندھ پہنچیں، اور سندھ میں جو لوگوں کی حالات ہیں وہ اپنی خود دیکھیں اور ان کی مدد کریں. تب تک نہ جائیں جب تک کہ سندھ اور سندھ کے لوگ اس کرائسس سے کسی حد تک باہر نکل آئیں. میں ان سے قدر کلامی کر رہا ہوں. میں انتہائی ہاتھ جوڑ کر کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بہت مخیر ہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. ہر برادری، جس میں چنوٹی برادری ہے، میمن برادری ہے، اور بہت چھپا برادری ہے، اور بہت سے عیدی ہم صاحب ہیں، یہ اب مہربانی کر کے، اب عیدی صاحب بہت عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اب اپیل کریں اور وہ جائیں. اور اپنا دیکھیے، ہم محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں اگر سندھ محفوظ نہیں رہے گا تو، اس لحاظ سے کہ کل طوفان ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے. تو آپ مہربانی کر کے یہ کراچی کے عوام کو، یہ جو یہاں کے جو حالات میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اپنا مال، اپنے حصے کا جو ہے اس میں سے نکالیں. اور اللہ نے انہیں بہت دیا ہے تو وہ نکالیں اور وہ نکلیں. چھوڑ دیں، سیاسی پارٹیاں نہیں کریں گی، وہ نعرے بازی کریں گی، وہ صرف اپنا نام چاہیں گے. ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اپنی انسانیت کے نام پر، اپنے ملک کے نام پر تو متفق ہو جاتی ہے ایک پلیٹ فارم پہ. کبھی اب اس وقت مدد کی ضرورت ہے، اس وقت چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ دیں. جی، یہ بات طے ہو گئی کہ یہ حکومت نے تو کچھ نہیں کیا، اس پیپل پارٹی نے کچھ نہیں کیا، جن کے سب کو سندھ میں ووٹ دیتے آتے ہیں. یہ طے ہو گیا. ابھی ہم اس بات کو چھوڑ کر
ہم اس بات سے میں یہ اس کراچی کے عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر